اچھا، تو جب ہم رمضان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ عبادتیں، روزے، لیکن یہ مہینہ صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ یہ خاندان، روایات اور کچھ نیا سیکھنے کا بھی مہینہ ہے۔ تو آئیے اس مہینے کو دو چھوٹے بہن بھائیوں کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے جوش اور چھوٹے چھوٹے تجربات کے ذریعے رمضان کی اصل روح کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہی اس جوش و خروش سے ہوتی ہے جو رمضان کی آمد پر ہر گھر میں محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر بچوں میں۔ ان کے لیے یہ مہینہ صرف روزے رکھنے کا نہیں ہوتا، بلکہ ایک تہوار کی طرح ہوتا ہے جہاں ہر دن ایک نئی خوشی اور ایک نیا انتظار لے کر آتا ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں احمد اور اس کی چھوٹی بہن زینب۔ ہم ان کے ساتھ مل کر دیکھیں گے کہ رمضان کا چاند دیکھنے سے لے کر عید کی خوشیاں منانے تک یہ مہینہ ان کی زندگی میں اصل میں کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ کہانی ان کے تجربات کی ہے۔ آپ جانتے ہیں، رمضان کا اصل جادو تو اس کے آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہمیں ان تیاریوں میں لے جاتا ہے جو اس مبارک مہینے کے استقبال کے لیے کی جاتی ہیں، اور احمد اور زینب کے لیے یہ صرف انتظار نہیں بلکہ مل کر کچھ خاص کرنے کا وقت ہے۔ گھر کو سجانے سے لے کر چھوٹے چھوٹے روزے رکھنے کی پریکٹس تک ہر کام میں ایک الگ ہی جوش ہوتا ہے۔ اور پھر احمد کو ایک بڑا زبردست آئیڈیا آتا ہے۔ ایک ایسا رمضان کیلنڈر بناتے ہیں جس پر ہر روزہ مکمل کرنے پر ایک سٹیکر لگایا جائے گا۔ یہ کیلنڈر ان کے لیے اس مہینے کی کامیابیوں کا ایک ریکارڈ بن جاتا ہے۔ تو جناب، تیاریاں مکمل ہو گئیں اور اب رمضان کا پہلا دن آ گیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن کا پورا معمول ہی بدل جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ احمد اور زینب کے لیے سحری سے لے کر افطار تک روزے کا ایک دن کیسا گزرتا ہے۔ دن کا آغاز ہوتا ہے سورج نکلنے سے بھی پہلے سحری کی پرسکون خاموشی میں۔ پورا خاندان اکٹھا ہوتا ہے اور یہ کھانا صرف جسمانی توانائی کے لیے نہیں بلکہ ایک ساتھ مل کر دن بھر کی عبادت اور صبر کے لیے نیت کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت لمحہ بھی ہے۔ سحری کے بعد دن کا سفر شروع ہوتا ہے۔ احمد اور زینب کے لیے یہ دن عام دنوں جیسا نہیں ہوتا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت کھیل کود کے بجائے قرآن پڑھنے اور نمازوں میں گزارتے ہیں، جس سے انہیں صبر اور ایک طرح کا روحانی سکون ملتا ہے۔ اور پھر شام کو سب مل کر بے صبری سے افطار کا انتظار کرتے ہیں۔ دن بھر کے انتظار کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ لمحہ آتا ہے، افطار کا لمحہ۔ روایت کے مطابق روزہ کھجور اور پانی سے کھولا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی شروعات دن بھر کے صبر کا میٹھا انعام ہوتی ہے اور پورے خاندان کو ایک دسترخوان پر اکٹھا کر دیتی ہے۔ احمد کا یہ جملہ افطار کا وقت سب سے اچھا وقت ہے، سچ میں یہ اس احساس کی بہترین عکاسی کرتا ہے جو ہر روزہ دار محسوس کرتا ہے۔ یہ صرف بھوک پیاس مٹنے کا وقت نہیں ہوتا بلکہ دن بھر کی عبادت کی تکمیل، اللہ کا شکر ادا کرنے اور خاندان کے ساتھ مل بیٹھنے کی خالص خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، لیکن سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ آخر روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ ظاہر ہے یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام تو نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا مقصد چھپا ہے جسے سمجھنا ہی رمضان کی اصل روح کو پانا ہے۔ اور یہ گہرا سوال ایک بہت ہی معصوم ذہن سے آتا ہے۔ زینب کا یہ سادہ سا سوال، بھائی ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، اصل میں اس کہانی کا اور رمضان کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس کے جواب میں ہی اس مہینے کی تمام محنت کا نچوڑ ہے۔ اور احمد کا جواب بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روزہ ہمیں ان لوگوں کا احساس دلاتا ہے جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے اور ساتھ ہی یہ ہمیں اللہ کے قریب لاتا ہے اور اپنی خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ یہ صبر اور شکر گزاری کا ایک عملی سبق ہے۔ تو جیسے جیسے رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے، عبادتوں اور جوش و خروش میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ آخری 10 دن خاص طور پر بہت اہم ہوتے ہیں اور ان کے بعد وہ خوشی کا دن آتا ہے جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے، یعنی عید کا جشن۔ رمضان کی راتیں تراویح کی خصوصی نمازوں سے روشن ہو جاتی ہیں۔ احمد اور زینب بھی اپنے والدین کے ساتھ مسجد جاتے ہیں جہاں وہ سب کے ساتھ مل کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا روحانی تجربہ ہے جو پورے معاشرے کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ اور پھر وہ رات آتی ہے جب سب کی نظریں آسمان پر ہوتی ہیں۔ نئے چاند کا نظر آنا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کامیابی سے مکمل ہو گیا اور اب انعام کا وقت ہے، عید الفطر یعنی روزہ توڑنے کا تہوار۔ عید کا دن تو بس خوشیوں کی ایک لہر لے کر آتا ہے۔ سب سے پہلے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، پھر پورا خاندان اور دوست مل کر عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد مبارکبادوں، گلے ملنے اور میٹھے پکوانوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ اس دن کو یادگار بنا دیتا ہے۔
عید کی خوشیاں تو چند دن کی ہوتی ہیں، لیکن رمضان اپنے پیچھے کچھ ایسے اسباق چھوڑ جاتا ہے جو زندگی بھر کام آتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ احمد اور زینب نے اس ایک مہینے میں وہ کون سی قدریں سیکھیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی۔ مہینے کے آخر میں احمد اپنے دوستوں سے جو بات کہتا ہے وہی اس پوری کہانی کا خلاصہ ہے کہ رمضان ہمیں صبر، محبت اور بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ یہ وہ سبق ہیں جنہیں ہمیں اپنی باقی زندگی میں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ صرف سنے سنائے الفاظ نہیں ہیں، انہوں نے ان تینوں قدروں کو محسوس کیا ہے۔ روزے میں صبر، خاندان کے ساتھ افطار میں محبت اور دوسروں کی بھوک کا احساس کر کے بھائی چارہ، یہی تو رمضان کا اصل تحفہ ہے۔ اور یہاں ہم ایک سوال کے ساتھ اس کہانی کو ختم کرتے ہیں۔ کیا ایک مہینے کی تربیت واقعی زندگی بھر کی عادتیں بدل سکتی ہیں؟ احمد اور زینب کی یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ روحانی مشقوں سے سیکھے گئے اسباق ہماری زندگی پر کتنا گہرا اور پائیدار اثر ڈال سکتے ہیں۔